میں نے کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ میرے پیارے صحیح بھائیوں، کسب حلال کمانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عبادت گزار کر کو دیکھا، بڑا عابد و زاہد۔ اس سے فرمایا کہ تیری گزر اوقات کا کیا طریقہ ہے، کیسے تیرا گزارا ہوتا ہے، کھاتا پیتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اور وہ اس طرح مطلب میری ہیلپ کر دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے، تو میں یوں بے فکر ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے بڑھ کر عبادت گزار ہے، تو تو بھائی پر بوجھ بنا ہوا ہے، بھائی کے تجھے کھا رہا ہے، تیرا بھائی زیادہ عبادت گزار ہے کہ وہ حلال روزی کماتا، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ تو گویا تجارت یا حلال روزی یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کونے میں گوشہ نشین ہو کر عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے، مگر ہو روزی حلال۔ دکان پہ رہ کر بھی آدمی حلال روزی کما سکتا ہے، کوشش کرے پوری، مقابلہ کرتا رہے شیطان کا، جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، آہستہ آہستہ آپ کی امیج قائم ہو جائے گی، لوگوں کو اعتماد ہو جائے گا کہ بھئی یہ دکاندار یہ سچا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، جو اس کا عیب ہے یہ بتا دیتا ہے، جو خامی ہے یہ مطلب شو کر دیتا ہے۔ تو اس طرح مطلب آہستہ آہستہ آپ کی دکان چمک سکتی ہے۔ اور ہم نے دیکھے ایسے لوگ کہ جو اس طرح حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں بیچارے، پہلے تو گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے، آہستہ آہستہ جب لوگوں میں اعتماد بحال ہو جاتا ہے تو پھر ان کی دکان چمک جاتی ہے۔ اللہ برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ تو جتنا ہو سکے آپ مہربانی کر کے کوشش کریں اور اس کے حلال کمانے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں۔ یہ کسب حلال جو ہے یہ حسب ضرورت ہر مسلمان پر فرض ہے، سوال کرنے کی اجازت نہیں، بلا کسی حاجت شرعی سوال کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ اس کے لیے محنت مزدوری کرنا پڑے گی۔ سیدنا سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو بہت بڑے بادشاہ، سارے جن آپ کے ماتے ہیں، سارے انسان آپ کے ماتے ہیں، ساری مخلوق چیونٹیوں تک پر آپ کی حکومت، ایسے زبردست فرمانروا۔ ان کا کسب دیکھیے، یہ گھاس وغیرہ سے آپ ٹوکریاں بناتے تھے، ٹوکریاں، اور ٹوکریاں فروخت کرتے تھے۔ ہے کوئی ایسا بادشاہ اور فرمانروا جو ہمارے شہنشاہوں کی مثال قائم کرتے، مقابلہ کرتے؟ نہیں۔ ارے خود میرے آقا نامدار، دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان یقیناً یہی ہے، اللہ اللہ شے کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اتنی بڑی حکومت کے مالک ہونے کے باوجود آپ نے بکریاں چرائی، تجارت فرمائی ہے۔ اسی طرح متعدد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ حضرات انبیاء کسب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام یہ حضرات کھیتی باڑی کرتے تھے، زراعت۔ نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، بڑھئی سمجھتے ہیں، کارپینٹر، لکڑیاں چیرنا پھاڑنا۔ تو جو بڑھئی ہیں ان خوش قسمتی ہے ان کی کہ یہ بڑھئی حضرات جو ہیں یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سیدنا ادریس علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سلائی کا کام کرتے تھے، درزیوں آپ کو مبارک ہو۔ حضرت ہود یہ بھی اللہ کے نبی ہوئے، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، یہ دونوں انبیاء جو تھے تاجر تھے، تجارت پیشہ تھے۔ شعیب علیہ السلام اون اور بال، بکروں وغیرہ کے اون اور بال سے گزارا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عرصے تک بھیڑ بکریاں چرانے کا کام کرتے ہیں۔ تقریباً ہر نبی نے بھیڑ بکریاں چرائی، تقریباً کچھ نہ کچھ وقت کے لیے۔ جب ہمارے سرکار نے چرائی تو اس قسم کا کوئی کام کرے اس کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں درزی ہوں، سلائی کرتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تو نے اس میں راست بازی سے کام کیا تو تو سیدنا ادریس علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوتا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معمار ہوں، تعمیرات کا کام کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تو اگر اس میں راست بازی سے کام کرے گا تو سیدنا ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، تو تعمیرات کرنا یہ بھی کوئی بری بات نہیں، کوئی پیشہ برا نہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور صحابہ ہیں، یہ دونوں صحابہ کسائی کے گوشت بیچنے کا کام کرتے ہیں۔ تو حلال روزی میں کوئی عیب نہیں جب تک انہیں سنتوں کو نہ چھوڑے۔
سنتوں کو چھوڑ دے گا, سنتوں کو پائمال کرے گا, لالچ میں پڑ جائے گا تو پھر گیا. تو تیسرے کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں. سرکار کی رحمت جوش پر آئی اور فرمایا کہ تو نے اگر اس میں راست بازی سے کام کیا تو تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہے. اس سے بڑھ کر اے بیپاریوں آپ کی کیا خوش نصیبی ہوگی. لیکن دیانتداری سے کام کرنا پڑے گا. مال میں عیب ہے تو بتانا پڑے گا. مال میں عیب ہو اور نہ بتائے یہ حرام ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ایک غلے کا ڈھیر دیکھا تو فروخت کر رہا تھا, تو اندر اس کے ہاتھ ڈالا, تری تھی, اندر ہاتھ ڈالا تو اس کے تری تھی, بھیگے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں بھیگ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دکھا کر تجھے بیچنا ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. تو جو بھی نقل ہے وہ دکھانا پڑے. اب پھلیاں وغیرہ بیچتے ہیں, کچی پھلیاں پانی کے, بلکہ تازہ پھلیوں کا جب سیزن آتا ہے, تازہ پھلی اس کو ہولا کہتے ہیں. ہولے تو ہوتے ہیں کم, دوسری پھلیاں بھی پانی میں بھگوتے ہیں اور خوب بھگونے کے بعد اس کو مکس کر دیتے. گیہوں میں, باجرے میں, اس طرح کنک وغیرہ جو بھی یہ چاول ہیں اس میں مٹی وغیرہ مکس کرتے ہیں. مرچ مسالے میں پتہ نہیں کیا کیا مکس کرتے ہیں. یہ کالی مرچ ہوتی ہے, اس میں پپیتے کے بیج سکھا کے مکس کر دیتے. اسی طرح مرچ جو ہوتی ہے لال مرچ, اس میں لکڑی وغیرہ پیس کر اس کا برادہ ڈال کر چلانے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت ملاوٹیں آج کل ہو رہی ہیں. میرے پیارے بھائیوں, چند سکے بظاہر آپ کو مل بھی جائیں گے, لیکن نکل بھی ایسے ہی جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. آپ پر کوئی طرف نہیں کھائے گا, کوئی رین نہیں کھائے گا. آپ کہیں گے کہ میری بونی نہیں ہوئی, میں شام کو دوں گا, وہ آپ کی جیب سے نکال لیں. بونی نہیں ہوئی, دینے کے لیے واپس پیسے نہیں رکھے. تو اس طرح مطلب ہے کہ رشوت لینے والے نمونے جو لے جاتے ہیں آپ سے, آپ رشوت دو تو نمونے پاس, ورنہ آپ کے نمونے فیل ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو سب پتہ ہے. تو میری تو یہ خواہش ہے, میری تمنا, میری سوچ ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر فرد کی اصلاح ہوئی معاشرے کی اصلاح ہوگی, معاشرے کی اصلاح ہو گئی تو اس لیے دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ فرد کی اصلاح ہو جائے. جب فرد کی اصلاح ہو جائے گی معاشرہ صحیح ہو جائے گا. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں, عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.